اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصیلت علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس ذکر و فکر کے ڈیلی یعنی روزانہ کے نشست میں آئیے آج اس حوالے سے مختلف موضوعات پر کچھ نکات پر گفتگو کرتے ہیں جو نہایت ہی عمدہ، بہترین اور رنگین ہے۔ شروع اس شعر سے کیا جاتا ہے جناب حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ معیار شرافت نسب پیسہ ہے، معیار شرافت نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہیں خدا اور رسول، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ معیار شرافت نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہیں خدا اور رسول، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ یعنی نصیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرافت اور نسب کی بات ہے وہ پیسے میں لوگوں نے سمجھا ہے۔ لوگوں میں فضیلت کس کو ہے بھائی؟ تو جس کے پاس پیسہ ہے۔ اللہ رسول کے بات منہ سے جتنا چاہیں کہہ لیجئے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن دراصل دیکھا جائے تو سچائی یہ ہے کہ انسان کا جو رب ہے وہ پیسہ ہے۔ یعنی انسان سب کچھ پیسے کے لیے ہی کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی اخلاص اور خلوص نہیں ہے۔ یہی بات اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ پھول سا کھلا دیا تیرے عشق نے، مجھے ہر رنگ سا بنا دیا تیرے عشق نے، انہیں 5 وقت کے سجدے سے کیا غرض، جنہیں پورا جھکا دیا تیرے عشق نے۔ پھول سا کھلا دیا تیرے عشق نے، مجھے ہر رنگ سا بنا دیا تیرے عشق نے، انہیں 5 وقت کے سجدے سے کیا غرض، جنہیں پورا جھکا دیا تیرے عشق نے۔ یعنی عشق والوں کی بات جو ہے وہ بہت عجیب اور غریب ہوتی ہے۔ انہیں جو ہے 5 وقت جھکنے سے نہیں بلکہ جو پورا کا پورا جھکا ہوا ہو وہی اصل جو ہے اللہ سے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں اور انہی کی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو منہاج القاصدین علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کاش میں کوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں لے اڑتی، کاش میں کوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں لے اڑتی، یعنی میں راکھ ہوتا اور مجھ کو ہوائیں جو ہے اڑا لے جاتی ہیں۔ اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ والے بزرگوں نے ایسا اس لیے کہا کہ اس سے مطلب صاف ہوتا ہے کہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت جو ہے راکھ سے بھی بدتر وہ اپنے کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کا بھی قول ملتا ہے ایک جگہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں درختوں کے پتے ہوتا اور مجھے بکریاں چر لیتی۔ میں کیا ہوتا؟ درختوں کی پتیاں ہوتا اور مجھے بکریاں چر لیتی۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اللہ والے لوگوں کو اپنے وجود سے بہت ہی بیزاری رہی کہ کاش میں ہوتا ہی نہیں، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، نہ دریا سے یہ قطرہ جدا ہوتا تو بندہ کس کو کہتا اور وہ کس کا خدا ہوتا۔ یہی بات ان باتوں سے واضح ہو رہی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے جن قلوب کو بھار محبت اٹھانے کے قابل تصور نہیں کیا ان کو عبادت کی طرف لگا دیا، کیونکہ معرفت الہی کا بھار سوائے عارف کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔
اور اگر مخلوق اپنی ہستی کو پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی محبت کا بھار اٹھانے کے لائق نہیں سمجھا اس کو عبادت کی طرف لگا دیا۔ یعنی عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن محبت الہی میں ثابت قدم رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے صاحب۔ کامل کو در یار کے سجدوں سے نہ روکو، قربان جہاں دل ہے وہاں قیمت سر کیا۔ جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے پیروں اور ان کے رہبروں کے سجدوں سے مت روکو، ان کو تعظیمی سجدہ کرنے دو، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ قربان جہاں دل ہے وہاں قیمت سر کیا۔ یعنی جب دل ہی قربان کر دیا ہے اپنے پیروں پر تو وہاں سر قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سر جھکانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ کامل کو در یار کے سجدوں سے نہ روکو، قربان جہاں دل ہے وہاں قیمت سر کیا۔ یہ سر وہیں جھکے گا جہاں پر ہمارا دل قربان ہے، اور یہ سر وہاں پر ہرگز نہیں جھک سکتا جہاں پر ہمارا دل نہیں رجوع ہے، جہاں پر ہمارا دل نہیں جاتا ہے۔ وہاں پر باطل ہو یا جو بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن سر وہاں پر ہرگز نہیں جھکے گا، کیونکہ یہ سر باطل کے سامنے کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، اور حق کے سامنے جھک سکتا ہے، چاہے آپ جتنے فتوے لگا لیں وہ حق پر ہی جھکے گا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں شاعر محترم۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے بہت محفوظ جگہ کا نام ہے، لیکن دل تک جن کی رسائی ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ مقام قلبی والے جو لوگ ہوتے ہیں، قلبی روحی والے لوگ، وہ بہت محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اسی دل میں دنیا کی محبت بس جانے بسا لینے کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں اور یہاں سے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ لاپتہ کا مطلب جن کو اوپر جانا ہوتا ہے وہ اوپر نہیں جا کے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی نفسانیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ ماننا ہے کہ دل جو ہے محفوظ تو ہے اللہ والوں کے لیے، لیکن عام انسان کے لیے وہ ایک بہت ہی چکنا راستہ ہے جہاں پر اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے دنیا کی محبت میں ایسے پھسلتے ہیں کہ وہ بالکل کھائی میں جس طرح سے لوگ گرتے ہیں اس طرح سے نفس کے گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کے حرص وغیرہ وہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نیچے لاتی ہیں، جبکہ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے اور اس کو ذاکر کیا جائے اور اس کو فیض کیا جائے، اس پر توجہ ڈالی جائے تو یہاں سے انسان عروج کر کے سدرۃ المنتہا پر بھی جا سکتا ہے۔ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ قاتل نے صفائی کے ساتھ اپنے آستین کو دھو لیا، لیکن اس کو کیا خبر ہے کہ جو لہو ہم گرائے ہیں وہ جو ہے کچھ نہ کچھ سراغ چھوڑ دے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے ہمیشہ، قانون قدرت بھی یہی ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو لوگ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی بھی صفائی وہ اپنی دے لیں، جتنی بھی دلائل ان کو دینا ہے وہ دے دیں، لیکن چونکہ لہو کے منہ میں زبان ہوتا ہے، لہو بولتا ہے، اور آپ کا جو کردار ہے اور آپ کے جو کریکٹر ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ اس کے اندر زبان ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، وہ آج نہیں تو کل لوگوں کو پتہ چل جائے گی اور دنیا پتہ لگا لے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن، گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آتا ہے۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن، گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آتا ہے۔ یعنی آدم کو اگر خاک سمجھا جائے تو انسان کو لوگ خاک سمجھیں گے، لیکن وجود نور کا ادراک بنا معرفت کے نہیں ممکن ہے۔
کسی کو بھی میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، جہاں میں ہوں وہاں فرشتوں سے بھی جایا نہیں جاتا۔ یہ بات انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو معرفت الہی کے راز سے واقف ہوں گے۔ کر کے میں خود کی تلاوت کر دیا قرآن بند، اپنے قرآن خودی میں کون سی آیت نہیں۔ کر کے میں خود کی تلاوت کر دیا ہوں قرآن کو بند، اپنے قرآن خودی میں کون سی آیت نہیں۔ یعنی خود کی تلاوت کر کے ہم نے جو ہے کاغذی کتاب کو بند کر دیا، مطلب اپنے وجود کی تلاوت جب ہم نے کیا تو اس کاغذ کے عکسی کتاب کو بند کر کے طاق پر رکھ دیا، کیونکہ ہمارے خودی میں جو ہے کون سی آیت نہیں ہے، ہمارے اندر ہی مکمل قرآن موجود ہے، میں اسی کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن سراپا میں خود ہوں، کیا مطلب ان کاغذ کے پاروں سے۔ کر کے میں خود کی تلاوت کر دیا ہوں قرآن بند، اپنے قرآن خودی میں کون سی آیت نہیں۔ یعنی ہمارے وجود کے قرآن میں سبھی آیتیں موجود ہیں، اور یہ سورت جو ہے یہ بڑی حکمت والی سورت ہے۔ ایک سورت محمدی جو ہے، یہ سورت انسانی جو ہے، اس میں سارا راز مضمر ہے۔ محمد کا ٹھکانہ ہے ہمارے خانہ تن میں، ہمارا جسم خاکی بن گیا پردہ محمد کا۔ محمد کا ٹھکانہ ہے ہمارے خانہ تن میں، ہمارا جسم خاکی بن گیا پردہ محمد کا۔ یعنی ہمارا جو وجود ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راز و نیاز کا پردہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہے یہ خانہ جو ہے نا، یہ تن کا جو وجود ہے یہ اللہ کا بھی ٹھکانہ ہے اور رسول کا بھی ٹھکانہ ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر ہی چل پڑیں۔ ہجوم کو مت دیکھیے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہدایت کی راہ کون سی ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اگر دیکھو کہ دنیا دوسری طرف جا رہی ہے لیکن مولا علی جس راستے پر جاتے ہیں اس راستے پر چل پڑو، کیونکہ مولا علی جدھر جائیں گے حق ادھر ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ والے جدھر جاتے ہیں حق بھی ادھر جاتا ہے اور ہدایت بھی ادھر جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بھی بے پرواہ ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی دنیا سے جب بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ گے تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور دنیا والوں کے چھوڑنے سے دنیا بھی تم سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بیں باشی اگر اہل دلی۔ اللہ کا نور ولی اللہ میں ظاہر ہوتا ہے، تو اچھی طرح دیکھ لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو صاحب دل ہو۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ولی اللہ میں تو ظاہر ہوتا ہے، تو دیکھ بھی لے گا مگر ایسے نہیں دیکھے گا، شرط یہ ہے کہ صاحب دل ہونا چاہیے۔ یعنی جو شخص صاحب دل ہو، دل والا ہو، دل کی نظر رکھتا ہو، وہ دیکھ سکے گا، ورنہ نہیں دیکھ سکے گا۔ کیونکہ اگر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح نگاہ رکھے گا تو رسول پاک کو سامنے سے دیکھے گا مگر اس میں نہ رسول نظر آئیں گے نہ اللہ کا محبوب نظر آئے گا۔ وفاداری ختم ہو گئی، سیکھتے ایک سے ہیں اور پرچار دوسرے کا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا، کسی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ وفاداری کی بات نہیں ہے کہ آپ سیکھیے کسی اور سے، آپ کی تربیت کسی اور سے ہو، تعلیم کہیں اور سے لیں، آپ کو جو ہے نظر عنایت اور روحانی فیوز کہیں اور سے ملے، اور پرچار جو ہے آپ کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کا کیجیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی بے وفائی والی بات ہے۔ اس پر وہ صاحب نظر ہیں جو آپ کو جس نے روحانی فیض بخشا ہے وہ بھی ناراض ہوں گے، اللہ رسول بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ جس سے سیکھتے ہیں اس کا بھی وفادار آپ کو رہنا چاہیے، اور پرچار اسی کا کیجیے جس نے آپ کو کچھ بخشا ہے۔ معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات میں آ کر کے کسی کے کہنے پر تعلیم کہیں اور سے لیں اور گانا جو ہے کہیں اور کا گائیں، تو یہ
سیرت سے باہر کی بات ہے، اچھے کردار کے لوگ جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ سنسکار والی بات نہیں ہے، یہ نہایت ہی جو ہے انسویلائزڈ بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے یہ، ایسا بالکل انسانیت کی حیثیت سے بھی یہ غلط ہے اور سماج کی حیثیت سے بھی، اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو ابھی آپ مختلف قسم کے کچھ اچھی باتیں ملی جلے ہوئے اشعار کے ساتھ ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ذکر و فکر کے مجلس میں آج بڑے ہی رنگین انداز میں کچھ اور باتیں ہم پیش کرتے چل رہے ہیں جو بہت ہی اصلاحی ہے۔ اگر باطن درست نہ ہو تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر باطن درست کیا جائے تبھی قرآن بھی اثر کرتا ہے، ورنہ آپ جتنی بھی آیتیں بھیج لیں، جتنی بھی آیتیں رٹ جائیں، پڑھ جائیں، طوطے کی طرح حفظ کر لیں، پارہ نمبر، آیت نمبر، رکوع نمبر، یہ نمبر وہ نمبر، لیکن کچھ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے باطن کے اندر صفائی نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو باطن کی صفائی اگر رہے گی تبھی وہ قرآن کو آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور دوسروں تک اس کا جو اصل مواد اور مغز ہے، اس کا جو کہتے ہیں ہندی میں اس کو کہ جو بھاؤ ہے، آپ بتا پائیے گا، سمجھا پائیے گا، ورنہ نہیں، غلط ہی بات بتائیے گا اور آپ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اس گمراہی کی وائبریشن دے کر کے آپ اس کو گمراہ کر دیجئے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہی سچائی ہے۔ اگر واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو خلوص نیت شرط ہے۔ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ پا لیتا ہے، لیکن جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ نہیں پاتا۔ یہ بھی بہت ہی صحیح بات کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو خلوص نیت ہونی چاہیے۔ نیت میں خلوص رہے گی تو تاریخ گواہ ہے کہ مرید سچا جب ہوتے تھے تو جھوٹے مرشد سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ پا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے برکت سے عطا کر دیتا تھا۔ لیکن اگر کوئی جھوٹا مرید ہو، صرف ڈھونگ کرتا ہو مرید ہونے کا، اس کو اپنے پیر سے کوئی مطلب نہیں ہو، وہ صرف اپنی گدی کے لیے اور اپنی دکانداری کے لیے اور اپنے مال و زر کے لیے اور اپنی عزت و احترام پانے کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے تحت اگر مرید ہوا ہے تو وہ جھوٹا مرید ہے نا۔ تو جھوٹا مرید ہے تو اس کے پیر جتنے بھی پائے کے ہوں گے اس مرشد سے ان کو کچھ بھی فیض نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی نیت اور عقیدت میں کھوٹ ہوتی ہے۔ تو جن کی نیت و عقیدت میں کھوٹ ہوگی وہ مرشد چاہے جتنے بھی پائے کے ہوں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے محترم کہ ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ نیت صحیح ہونا چاہیے۔ مرید اگر ہم لوگ سچے ہوں تو ہم لوگوں کو جو ہے اپنے پیر سے فیض بھرپور ملے گا، اور صحیح معنوں میں کوئی اگر سچا مرید ہو تو جھوٹے مرشد سے اس کو بھی فیض مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو مرشد ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر جو مرشد ہے کہیں نہ کہیں کوئی کامل شیخ بیٹھا ہوا سجرے میں ہوتا ہے جو اس کی سچی نیت کو دیکھ لیتا ہے اور فیض کا دریا جو ہے وہاں سے امڑتا ہوا اس کے سینے میں ٹرانسفر کر جاتا ہے۔ یہ ایک سسٹم کی بات تھی، لہٰذا ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مرید اگر جھوٹا ہو تو کتنے بھی بڑے پائے کے بزرگ سے وہ چاہے لینا اس کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ اس کے دل میں جو ہے بہت غلغلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا دینے والا مرشد بھی جو ہوتا ہے وہ ایسے کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ تو ظرف دیکھ کے ہی کچھ دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں پھر بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ جھوٹ کتنا ہی بول لیجئے، جھوٹ پر جھوٹ بولیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولیے، تیسرا جھوٹ بولیے، تیسرا کو چھپانے کے لیے چوتھا بولیے، لیکن کب تک؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، اس کے بعد 26 سال، 27 سال، 28 سال، کب تک؟ اللہ تعالیٰ بہت موقع دے گا آپ کو سدھرنے کا، لیکن کب تک؟ آخر ایک دن آپ بے نقاب ہو ہی جائیں گے۔ یہ تو کرم منائیے، شکر منائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت وقت دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے جھوٹ کو سدھار لیجیے۔ آپ جو چیز ہیں، جس چیز کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیز آپ صحیح معنوں میں آپ بن جائیے تب تک، ورنہ وہ جھوٹ بے نقاب ہو ہی جائے گا۔ اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ فطرت الہیہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک تو پردے میں رہتے ہیں لیکن آخر وہ بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جنگل کا جو راجا ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے، لیکن کسی مجبوری میں اگر کسی گیدڑ کو جنگل کی شہنشاہی دے دی جائے تو وہ گیدڑ کب تک شہنشاہیت کرے گا؟
ایک نہ ایک دن اس کی بولی جو ہے منہ سے باہر آ جائے گی، یا اگر وہ سیار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ رنگا سیار ہے، تو کب تک رنگا سیار راجہ رہے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن بارش ہوگی اور اس پر جو لبادے ہیں اور اس پر جو رنگ ہے وہ تو دھلنے ہی والا ہے۔ لہذا کسی بزرگ نے بہت خوب کہا ہے کہ ایک نہ ایک دن سچائی جو ہے بے نقاب ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جس مرید یعنی سالک کے پاس اپنے مرشد کا سلسلے کا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاص فیض اور خاص توجہات ہوں، اس سے حسد کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس پر توجہ اس کے پیر کا ہوتا ہے، اس کے حاسدین جو ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے لوگ کی سنکھیا جو ہوتی ہے، تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے بتوں حاسدین کو گرا دیتا ہے، اس کی نگاہوں کا جلال کوئی برداشت نہیں کر پاتا، مقبولیت اس کی بخت میں لکھ دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، دنیا اس کی خوشبو معرفت کی دیوانی بن جاتی ہے، اس کا قلم آنے والے زمانوں کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، اس کی سلطنت سینکڑوں سال پر محیط ہو جاتی ہے، وہ زمانہ ساز ہوتا ہے، زمانے کو نئی راہ دینے والا ہوتا ہے، وہ تقدیروں میں رد و بدل کر سکتا ہے، فضل کے بڑے بڑے وعدے اس کے دامن میں موجود ہوتے ہیں، کرم انتہائی درجے کا اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی نظروں، ہاتھوں، اس کے مخروطی انگلیوں اور پیروں سے فیض کے دریا جاری ہونے لگتے ہیں، وہ حد ساز شخصیت ہوتی ہے، وہ بڑے راز کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات عبد مرشد محمد محتشم سازلی صاحب نے یہ بات کہی ہے، لیکن بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جس مرید کے پاس اپنے مرشد کے سلسلے کا اور اس کا خاص فیض و کرم ہوتا ہے، اس کے بہت حاسدین ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے اور کسی کے جلن سے اس کو جو ہے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مردہ ضمیر والوں کی سرکار گر گئی، پیسوں کو دیکھ ہاتھ سے تلوار گر گئی، ملت فروش لوگوں نے ظالم کے سامنے سر اس قدر جھکایا کہ دستار گر گئی، سر اس قدر جھکایا کہ دستار گر گئی۔ یعنی جو مردہ ضمیر لوگ ہیں نا، ان کی سرکار تو گرنی ہی ہوتی ہے، پیسوں کو دیکھ کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، چونکہ وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پیسے کو دیکھ کے ان کی تلواریں گر جاتی ہیں، ان کے جو سارے جو ہوتے ہیں جبے صبے وہ سارے گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مفاد پرست لوگ، وہ ان کی جو کمزوری ہے نا، وہ پیسے کوڑی ہیں، مفاد ہیں، مطلب ہیں، نفس پرستیاں ہیں، آرام و آسائش اور عیاشیاں ہیں، تلوار ان کے ہاتھ سے گر ہی جانی ہے، کیونکہ وہ مردہ ضمیر ہیں، ان کی سرکار چلنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ملت فروش لوگوں نے ظالم کے سامنے سر اس قدر جھکایا کہ دستار گر گئی۔ جو لوگ ملت کو توڑنے والے ہوتے ہیں، وہ ظالموں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں سر جھکا دیتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، رینگنے لگتے ہیں۔ ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے سر پر جو ان کے باپ داداؤں نے دستار رکھی ہے، جو پگڑیاں رکھی ہیں، وہ پگڑیاں گر جائے گی تو لوگ کیسے ہنسیں گے، کتنی تکلیف ہوگی لوگوں کو، اس بات کا ذرہ برابر احساس ان کو نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے دستار کو یوں ہی زمین دوز کر دیتے ہیں اور اس پر خود بھی ہنستے ہیں، دوسرے لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے۔ اختر قاصف صاحب کی یہ شعر بہت عمدہ اور بہت ہی اصلاحی تھی، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ اب آئیے جناب غوث پاک کا یہ قول سنتے چلتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ علم کا پھیلانا اور مخلوق الہی کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔ علم کی زکوٰۃ ہے علم کا پھیلانا۔ علم کا پھیلانا کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ ہے، مخلوق الہی کو اللہ کے جانب دعوت دینا ہے، اور علم کی زکوٰۃ دینا چاہیے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ غوث پاک نے اس کی کوئی شرط واضح نہیں کی ہے اپنے باتوں سے کہ بھائی وہ جو ہے علم کی زکوٰۃ تبھی دے گا جب وہ حق بن جائے گا، یا حق والا بالکل بن کر کے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے اتنی بڑی بڑی بصارتیں ملنے لگے گی، یا کوئی وہ ولی ہو جائے گا تبھی علم کی بات کرے گا۔ ایسا بات غوث پاک نے نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ علم کی زکوٰۃ
علم کا پھیلانا ہے، اس لیے علم کو ضرور پھیلانا چاہیے۔ علم کو سیکھنے اور سکھانے میں کسی بزرگ نے نہیں روکا، البتہ گمراہی والی باتوں سے لوگوں نے منع کیا ہے اور یہ کہا کہ جس بات کو نہیں جانتے ہو اس بات کو سیکھو، بنا سیکھے دوسرے کو مت بتاؤ، یہ الگ بات ہو گئی۔ لیکن علم کی زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کا پھیلانا ہے۔ اگر آپ علم پڑھے ہیں، علم جانتے ہیں تو آپ دوسروں کو بتائیے، کیونکہ علم دوسروں کو بتانے سے کیا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ وہ علم جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ مولانا لوگ بڑے بڑے بات کرتے ہیں، صوفی لوگ بھی بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے صرف تقویٰ تقویٰ بولتے ہیں، لیکن تقویٰ کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی سمجھاتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ تقویٰ کی نشاندہی کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہی در حقیقت دیکھا جائے تو شریعت کا مغز ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت جو ہے نماز روزہ کا نام ہے۔ جی نہیں، نماز روزہ تو ہے ہی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے کردار کو سنوارنا، اور کردار کو سنوارنے کے لیے تقویٰ کی ان باتوں کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز سیکھیے، بنا حلال حرام کی تمیز سیکھے ہوئے نہ آپ کی طریقت کام آئے گی نہ آپ کی معرفت کام آئے گی۔ بہت سے لوگ جو ہے طریقت و معرفت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے نظر میں نہ تقویٰ کا کوئی معنی ہوتا ہے، نہ وہ حلال حرام کو سمجھتے ہیں، نہ کسی رشتہ داری کو سمجھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے بہت ہی غلط ہے، اور شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، اور اس شریعت کے بغیر کوئی طریقت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل نوٹ کر لینا چاہیے۔ اس لیے رسول پاک نے کہا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہو، یعنی جو عورتیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں اس کو ہم نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، باؤنڈیشن ہے، اور ایک طرح کا بہت ہی بڑا قانون ہے شریعت کا۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری، یعنی کہنے کا مطلب کہ تقویٰ اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، ورنہ آپ کی دین ایمان سب زائل ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کو یاد کیجئے کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے موقع آئے کہ انہوں نے جو ہے بہت اپنے آپ کو بچایا، اور اس طرح سے زلیخا کے دام فریب سے جب وہ بچ کے نکل گئے اور امتحان میں پاس کر گئے اور تقویٰ پرہیزگاری کے راستے سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے جو ہے نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس زلیخا کو جس سے انہوں نے جو ہے اپنے دامن کو بچایا اور حرام کاری سے بچے تھے، وہ زلیخا جب ضعیفہ ہو گئی تو اس ضعیفہ کو جو ہے نوجوان کر دیا اور اس سے پھر نکاح بھی کرا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا اتنا بڑا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کا کوئی مثال اور اس کی کوئی بات نہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تقویٰ چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہیے۔ کوئی کہتا ہے خدا کا جسم ہے اور وہ با جسم خدا کو یاد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ لا جسم ہے اور وہ لا جسم خدا کو یاد کرتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ ان دونوں سے علیحدہ ہے، جو اسے جانتا ہے بس وہی جانتا ہے۔ یہ کبیر داس کہہ رہے ہیں، یعنی کبیر داس یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کو جسم ہے، باڈی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جسم نہیں ہے، وہ نور علی نور ہے، تو جو جیسے چاہے ویسے یاد کرے، یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ سچائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں سے علیحدہ ہے، نہ تو اس کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی وہ جو ہے صرف نور علی نور ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ نور علی نور بھی ہے، اور وحدت الوجود کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ وہ سارے جو وجود ہیں نا وہ سب اسی کے وجود ہیں، تمام وجود اسی کے ہیں اور نہیں ہے کوئی غیر خدا کے۔ اور یہی بات جو ہے بعض اکابرین نے بھی یہی کہا ہے کہ نہ تو تشبیہ سمجھ نہ تو تنزیہ سمجھ، بلکہ جو تشبیہ اور تنزیہ دونوں سمجھتا ہے وہی حق پر ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا اس بات کو حضرت کبیر داس بھی کہہ رہے ہیں،
اسی لیے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم و اجسام سے پاک بھی ہے اور تمام وجود و جسم جسامت کا وہ مالک بھی ہے۔ وہ جب چاہے جیسی صورتوں میں وہ اپنے تجلیات اور اپنے جلووں کو ظاہر کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے عرفان کی آنکھ چاہیے، معرفت کی نظر چاہیے اور صوفیہ کی تعلیمات چاہیے۔ بہت سے بات ایسے ہیں جو راز و نیاز کی ہے، جس کو کھلے عام کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا ان باتوں پر غور کرنا ہمارے مجلس ذکر و فکر کے اندر ہم رکھتے ہیں تاکہ غور و فکر کی جا سکے اس پر۔ ہے نمازیں سبھی میری پوری مگر فرض انسانیت قضا ہو گیا، یعنی انسانیت کا جو فرائض ہے وہ بغیر نبھائے ہوئے اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور وہ مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، جو انا والے ہوتے وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، انا والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس انا نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نفسانی انانیت سے پاک ہوتے ہیں، لیکن روحانی انانیت ان کے پاس آ جاتی ہے، چونکہ جب وہ فنا فی اللہ کے منزل سے گزر کر کے بقا باللہ کے منزل تک پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کے وجود کے ساتھ وہ متصل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ انا الحق کہہ دیتے ہیں تو پھر چاہے جو کچھ کوئی کہہ دے تو پھر انا الحق ہی کہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ انا الحق کہنا جو ہے انا نہیں ہے بلکہ یہ انا باللہ ہے۔ لیکن نمرود و فرعون کا جو انانیت تھا کہ میں خدا ہوں، لوگوں کو سجدہ کرا لوں، وہ جاہل تھا، وہ نفسانیت میں مبتلا تھا، اور اس نے جو انانیت کا دعویٰ کیا وہ غلط تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، تمام انانیت کو وہ فنا کرتے ہیں۔ جب انانیت کو بالکل فنا کر دیتے ہیں تب وہ ان اللہ ان الحق والے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک فرق ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لہٰذا اس پر تفصیلی بات کبھی اور انشاءاللہ کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور بد کلام نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ یہ کتابوں میں یہ باتیں آتی ہے، احادیث میں یہ بات ملتی ہے رسول پاک کے حوالے سے کہ مومن جو ہوتا ہے تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے، لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، بد کلامی کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ بے حیائی اور بد کلامی یعنی گالی گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، لیکن لعنت کرنے والی جو بات ہے اس کا ایک حدود ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے اللہ والوں نے جو ہے منافقین پر بیٹھ کر کے جو ہے لعنت بھیجنے کا کام کیا ہے۔ یہ تاریخ میں بعض کتب میں ملتے ہیں، کیونکہ جیسے یزید ہو گیا یا پھر دیگر جو قاتلان اہل بیت ہوئے، جو قاتلان امام ہوئے، ان پر جو ہے لوگوں نے لعنت بھیجنا بہتر سمجھا ہے اور باعث ثواب بھی سمجھا ہے۔ یہ بات یہاں پر ہم انکلوڈ کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ مومن جو ہے تانا نہیں دے گا، یہ صحیح ہے، لیکن مومن اس آدمی پر لعنت کر سکتا ہے جو یقیناً منافق ہے اور جس نے بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے جو ہے مرشدوں کے جو اسلامی مراکز ہوتے ہیں یا ان کے جو انجمن وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جو برباد جو لوگ کرتے ہیں اس پر ضرور بالضرور لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر خود لعنت فرمائی ہے، ان جھوٹوں پر، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی بھی لعنت ہو، رسول کی بھی لعنت ہو اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو اس کے جو حدود ہیں اس حدود میں رہ کر کے آپ لعنت کر سکتے ہیں ویسے ظالموں اور منافقوں پر، البتہ جہاں تک ممکن ہو مومن کو چاہیے کہ وہ کسی کو لعنت نہیں کرے، کیونکہ سارے اعمال ہم لوگوں کے واقف نہیں ہوتے ہیں سب کے کہ کون کیا ہے۔ بعض لوگ دیکھنے میں بہت برے ہوتے ہیں، ان کے دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے، تو ویسے حالت میں ان لوگوں پر ہم لعنت کر کے گناہگار کیوں بنے؟ رسول پاک نے اس کو منع کیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگ جو ہے نہ تو کسی کو لعنت کریں، نہ کسی پر تانا کریں، نہ بے حیائی کی بات کریں، نہ گالی گلوز کریں۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ تو شہ رگ سے قریب ہے لیکن طے ہم سے نہ یہ فاصلہ ہوا، تو شہ رگ سے قریب ہے لیکن طے ہم سے نہ یہ فاصلہ ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شہ رگ سے قریب ہے، لیکن وہ تو قریب ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ ہم اس کے قریب تبھی ہوں گے
جب یہ فاصلے کو ہم طے کر لیں گے، اور یہ فاصلہ بہت چھوٹا نہیں ہے، یہ فاصلہ بہت بڑا ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے نفس کا ہے، یہ فاصلہ جو ہے انانیت کا ہے، یہ فاصلہ جو ہے جاہلیت کا ہے، یہ فاصلہ 70,000 حجابات کا ہے صاحب، معمولی فاصلہ نہیں ہے۔ شاعر نے تو چھوٹے چھوٹے جملے میں بہت سے بات کہہ دیا ہے اور کہہ دیتا ہے، لیکن ہم جرا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مجلس میں اور اپنے جو ہے بیان کے ذریعے سے ہم اپنے سننے والے اور اپنے دوستوں بھائیوں اور اپنے سبسکرائبر اور اپنے تمام جو لوگ ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑنے والے اور ان کے فیض و برکات حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان تلک یہ جرا جو ہے اور یہ جو خلاصہ ہے ان تک پہنچے، تاکہ وہ باتیں جو ہے تصوف کی صرف سنی سنائی بات نہیں بلکہ اس کے تہ کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں اور اس کی اصلیت کو پائیں۔ لہٰذا تو شہ رگ سے تو قریب ہے لیکن طے ہم سے یہ فاصلہ نہ ہوا، یعنی یہ فاصلہ طے کرنا بہت آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے۔ اسی فاصلے کو طے کرنے میں لوگوں نے، کسی نے 70 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 36 سال، اور کسی نے 12 سال، کسی نے 14 سال، اور کسی نے جو ہے 3 سال اور 3 دن بھی لگایا ہے۔ لہٰذا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی، وہ سالک کتنا سیریس ہے اور اس کا پیر کتنا تصرف رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دادا میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو جو ہے بہت کچھ سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائی ہے، اور کئی سالوں تک جو ہے اس پر سمجھنے اور آگے بڑھنے کی توفیق دیا ہے، اور انشاءاللہ اور بھی جو وقت ہم لوگوں کو ملنے والا ہے ملے گا، اس میں ہم لوگ اور جو ہے یہ قربت و وصلت کی منزلیں طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث میں یہ میرے نظر سے گزرا کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 6439 نمبر کا یہ حدیث میں نے کہیں دیکھا کہ جو مومن کی مصیبت ہوتی ہے، مومن پر مصیبت آتی ہے، حالانکہ اس موضوع پر کئی بار بات بھی ہوا ہے اور ایک الگ سے اس کا کلپ بھی ہے کہ مصیبت کی جو فضیلت ہے وہ سنیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی تکلیف ہو، کسی کا ہاتھ پیر فریکچر ہو یا کوئی اور بات ہو جائے یا پھر انگلیاں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو مسلمان یا مومن یہ سوچتا ہے کہ بھائی ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی مومن کے ساتھ یہ سب باتیں اگر ہوتی ہے تو اس کے مدارج بلند ہوتے ہیں اور اس کے پچھلے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے یا پھر کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے یا بہت بڑا گستاخ ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے مومن ہے یا کافر ہے یا کیا ہے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے اعمال کو کہ وہ اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ امتحان میں وہ مبتلا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ اس کے بارے میں۔ لیکن یہ دونوں حالات میں اچھا ہے، اگر وہ غلط راستے پر ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرے گا، اور اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو بھی اس کے جو ہے مدارج کو بلند کرے گا۔ لہٰذا کسی بھی مصیبت اور کسی بھی امراض سے، کسی بھی پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم مرکز افضلیہ کے جانب سے ہم آپ تلک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر عنایت فرمانی ہو اس کو خیال عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ذات جاہلوں کو مال اور خوش نصیبوں کو خیال دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پر عنایت فرمانی، اس پر کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو خیال عطا کرتا ہے، اور وہ ذات جاہلوں کو کیا دیتا ہے؟ مال دے دیتا ہے، اور خوش نصیبوں کو خیال دے دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو بہترین تھاٹس اور وچار دے دیتا ہے کچھ اچھا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو وہ عنایت نہیں کرنا چاہتا تو اس کو مال دے کے ہٹا دے، چلو یار تم مال لے لو، نکل لو یہاں سے، اپنا مال جمع کرتے رہو بینک اکاؤنٹ میں، اپنا پڑے رہو، ہم مستی کرتے رہو۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو صرف مال مل جائے اور خیال نہیں ملے تو نہایت ہی بد نصیبی ہے اس کی، لیکن اگر کسی کو مال نہیں بھی ملے لیکن اس کو اگر اچھا خیال اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اور اس کو کچھ بہتر سوچ، بہتر فکر، کچھ آگے کرنے کی، کچھ دین و ملت میں آگے کرنے کی اور ایک مشن کو آگے لے جانے کی
یا پھر رسول پاک کے کچھ خدمات میں کام آنے، کچھ تحریک چلانے یا کچھ بھی اچھا کرنے کا اگر اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے تو اس کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، وہ بہت ہی مبارک انسان ہے، یہ بات ضرور سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیض الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی بھی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا بتانا، نہ تو اس کو قمیض سیدھی کرنی ہے اور نہ ہی ناک سے سیاہی اتارنی ہے، یہ دونوں کام اسے خود کرنے ہوں گے صاحب، اسی کو عمل کہتے ہیں۔ جو بھی اچھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے یہ سمجھ لیں کہ آئینہ دکھایا گیا ہے، اب اس پر عمل ہم کو خود کرنا ہے، اس لیے جب تک عمل کا بیج دل کے زمین پر نہ بویا جائے امید کی فصل پیدا نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر یاد آ رہا ہے کہ میں آئینہ ہوں دکھا دوں گا داغ چہرے کا، میں آئینہ ہوں دکھا دوں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مطلب صاف ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئینہ کا کام ہے آپ کی اصلیت کو سامنے رکھنا۔ آپ جو ہے دیکھیے صاحب کہ آپ کیا ہیں، آپ دیکھیے، آئینہ آپ کو صرف چہرہ دکھا سکتا ہے، آئینہ آپ کے چہرے کو بنا یا بگاڑ نہیں سکتا ہے، بنانا یا سنوارنا بگاڑنا سب آپ ہی کو کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مرکز افضلیہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک آئینہ کی مثال ہے، جو اللہ رسول اور بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے آپ تلک ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کر لیجئے اور جو ہے اس کو اور نکھار لیجئے اور اس پر بہتر عمل کیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بنائیے اور آخرت کو بھی بنائیے۔ مرکز افضلیہ پر غصہ ہونے سے یا معراج افضلی کو تانا دینے سے یا اس پر جو ہے لعنت بھیجنے سے یا الزام عائد کرنے سے نہ تو مرکز افضلیہ کا کچھ بگڑے گا اور نہ ہی معراج افضلی کے ٹیم کا کچھ بگڑے گا اور نہ ہی دادا سرکار میم ہندی کا کچھ بگڑے گا۔ یہ آخری جملہ ہم کہہ کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔